افسانے کا عنوان ہے الف جمع بے کا مربع۔ کئی روز سے سخت بیمار ہوں، بچنے کی امید کم ہے، مرنے سے پہلے کہا سنا معاف کرانا چاہتی ہوں، خدا کے واسطے مایوس نہ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے چلے آنا کہ میں سکون سے مر سکوں۔ فرزانہ میرے ہاتھ سے خط چھین لیتی ہے اور پڑھ کر تیز لہجے میں پوچھتی ہے، یہ جنت کون ہے؟ یہ وہی جنت ہے، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، جس نے مجھے 8ویں جماعت کے وظیفے کے امتحان میں فیل کرایا تھا اور سارے گاؤں اور برادری میں بدنام کیا تھا۔ فرزانہ کو چپ لگ جاتی ہے، مجھے اس کی چپ سے ہول آنے لگتا ہے، میرے اندر کوئی دانت پیسنے اور بلند آواز میں ننگی گالیاں بکنے لگتا ہے۔ فرزانہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتی اور کہیں دور سے بولتی محسوس ہوتی ہے، اچھا تو یہ وہی ہے، ہاں وہی کمینی جنت۔ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ ایسا نہ کہیے، فرزانہ میری بات کاٹ کر کہتی ہے، اس کا آخری وقت ہے۔ آخری وقت ہے تو میں کیا کروں؟ میں پاؤں پٹکتا باہر نکل جاتا ہوں۔ رات کو جب میں فلم دیکھ کر گھر لوٹتا ہوں، فرزانہ میرے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہتی ہے، آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ جنت کو دیکھنے گاؤں چلے جائیں۔ کیوں؟ میں چڑ کر کہتا ہوں، تمہیں کس بات کا شک ہے؟ شک نہیں، وہ کہتی ہے، بیچاری کا آخری وقت ہے اور پھر ممکن ہے آپ کو اصل بات بتانا چاہتی ہو۔ آپ کی ایک بڑی الجھن دور ہو جائے گی اور آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ اصل بات؟ ہاں، اگر وہ مجھے اصل بات بتا دے تو میں اسے اب بھی معاف کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور سچ سچ بتا دے گی، آپ جا کر تو دیکھیں۔ فرزانہ کے اصرار اور اس امید پر کہ شاید جنت مجھے اصل بات بتا ہی دے، میں ہفتے کے روز گاؤں جانے کے لیے رضامند ہو جاتا ہوں۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے موتیے کے تازہ پھولوں کی خوشبو اندر آتی ہے، پھر ایک سایہ سا کھڑکی کے فرش پر کودتا ہے اور پردوں کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ میں فرزانہ کو آواز دیتا ہوں، وہ میرے پہلو میں لیٹی ہے لیکن اسے میری آواز سنائی نہیں دیتی۔ کچھ عرصہ سے میرے اور اس کے درمیان اجنبیت کی نظر نہ آنے والی دیوار خود بخود کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی لمحے گاؤں کی ساری عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ وہ مجھے مسکرا کر حیرت سے دیکھتی اور آپس میں سرگوشیاں کرتی ہیں، پھر محجوب سی مسکراہٹ دباتے ہوئے باری باری مجھ سے پوچھتی ہیں، منڈیا تیری عمر کی ہے؟ وہ تو کتنے سالاں دا ہے؟ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ انہیں میری عمر کی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے، لیکن پھر ماتھے پر تیوریوں کے بال ڈالے ممانی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، فیل نہ ہوتا تو کیا کرتا، موت جوگے نے اور گول جو کھلا لیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں 8ویں جماعت کے وظیفے کے امتحان سے فیل ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے کیا، کب اور کیسا گل کھلایا ہے۔ میں نے گل ضرور کھلایا ہوگا لیکن میں نے اسے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماسی بختاں کہتی ہے، پوری والیا وہ تو مشکل سے بچی ہے۔ کون؟ بڑا بے شرم ہے، پوچھتا ہے کون؟ ماسی ہنس کر چلی جاتی ہے۔ میں نے وظیفے کا امتحان پاس نہیں کیا لیکن میں نے 8 جماعتیں پڑھی ہیں، ساری بات میری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جنت 2 مہینے گھر سے باہر کیوں رہی ہے اور جب لوٹ کر آئی ہے تو اس قدر کمزور اور پیلی نظر کیوں آتی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کا مجھ سے کیا تعلق۔ لیکن سنا ہے کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، کیا پتہ مجھے بھی ہو۔ میں ماموں کے ہاں پڑھنے اور وظیفے کا امتحان پاس کرنے آیا تھا، کہتے تھے یہاں پڑھائی اچھی ہے، اور پھر ماموں خود اسکول ماسٹر تھے۔ ابا کے پاس شاید اپنا سار فخر سے بلند کرنے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ میرا وظیفہ آ گیا تو برادری میں ان کا سار فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ماموں کے گھر کے بڑے پسار کے پیچھے 2 کوٹھڑیاں تھیں۔ دائیں جانب والی کوٹھڑی میں مامانی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور بائیں جانب والی کوٹھڑی میں ماموں اپنے حقے سمیت سوتے تھے۔ پسار کی دائیں جانب میری اور بائیں جانب جنت کی چارپائی ہوتی تھی۔ جنت ماموں کی بھتیجی تھی اور اسی گھر میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ میری اس سے بے تکلفی نہیں تھی۔ صرف ایک بار جب میری آنکھ چپ جانے پر اس نے میری آنکھ میں پھونک مارنا چاہی تو غلطی سے پھونک میرے منہ میں چلی گئی تھی۔ میرے اور جنت کے درمیان بھائیں بھائیں کرتا پسار کی دیواروں پر لگی پڑچھتیوں میں قطار اندر قطار رکھے چینی اور شیشے کے برتن اور دھات کے گلاس، دیوار سے لگی مٹیاں، چوکیاں، لاٹوؤں والی الماریاں اور پرندوں کی تصویروں والا چارٹ۔
یا پھر مٹی کے تیل کا وہ دیا جس کی روشنی جنت کی چارپائی تک جاتے جاتے بینائی سے محروم ہو جاتی تھی۔ ممانی کی کوٹری سے اس کی بیٹیوں کے نیند میں بڑبڑانے کی آوازیں آتی رہتی، نی شیدو تینوں سپ لڑے، بے تھوڑا جیا گڑ دے، ہائے ہائے نے مینوں کھا گئی۔ ممانی بار بار انہیں ڈانٹتی پھٹکارتی اور پہلو بدل کر سونے کی ہدایت دے کر خود بھی بڑبڑاتی ہوئی سو جاتی۔ ماموں کے کمرے سے باری باری حکا گڑگڑانے اور کھانسنے کی آوازیں آتی رہتی۔ گرمیوں میں دیہات کے لوگ تہمت کو اس اچھی طرح باندھ کر سوتے، مگر سردیوں میں لحافوں کی وجہ سے اس احتیاط کی ضرورت نہ ہوتی، مگر کھڑکیاں دروازے بند ہوں تو خواہ باہر کتنی ہی سردی پڑ رہی ہو، کچی دیواروں والے مکان گرم رہتے ہیں۔ جنت بھی لحاف میں منہ سر ڈھانپ کر سوتی، لیکن جب پڑوسیوں کا مرغ آدھی رات کو دھمی ویلا سمجھ کر اذانیں دینے لگتا تو جنت کو گرمی لگتی اور وہ پاؤں مار مار کر لحاف ایک طرف پھینک دیتی۔ مٹی کے تیل کے دیے کی لو اچانک لٹ لٹ کرنے لگتی اور سارے پسار میں روشنی پھیل جاتی۔ دیوار سے لٹکتے ہوئے پرندوں کے چاٹ کا کالا تیتر زور زور سے بولنے لگتا۔ میری پسلی سے ٹیر ٹیر کرتی ٹٹیری نکلتی اور سارے پسار کا چکر کاٹ کر پرچھتی پر جا بیٹھتی۔ مجھے وظیفے کے امتحان کا خیال آتا اور میں کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگتا۔ تاجر خواہ کتنی ہی سستی جنس خریدتا اور کتنی ہی مہنگی فروخت کرتا، اسے نفع کی بجائے نقصان ہوتا۔ نادر شاہ کی فوجیں دلی پر چڑھائی کرتی اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ یہ ساری اینٹیں ایک ایک کر کے رات بھر میرے سر میں لگتی رہتی۔ طول بلد اور عرض بلد آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اور خط استوا خط سرطان کے سینے پر چڑھ بیٹھتا۔ الف اور بے اپنے اپنے مربع سروں پر اٹھائے پسار کے کچے فرش پر بھنگڑا ڈالتے اور زاویہ یا قوس کی تنصیف کرتے ہوئے پرکار کی سوئی میری انگلی میں اتر جاتی۔ پھر ایک رات میں نے پہلی بار آتش بازی کا خواب دیکھا۔ شوں شوں کرتی ہوائیاں اوپر جاتی اور آگ کے پھولوں کا باغ سا کھل جاتا۔ پھر ایک ہوائی جس کے سرے پر گولا سا بندھا ہوا تھا شوں شوں کرتی اوپر ہی اوپر چڑھتی گئی۔ پھر کہیں بہت دور سے پہلے آسمان سے آواز سنائی دی، ٹھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھ کھلی تو میرا لباس پسینے سے تر تھا، جسم سیاہ ہو چکا تھا اور سارے پسار میں بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتے کے روز میں گاؤں جانے کے لیے دفتر سے جلدی آ جاتا ہوں، لیکن یہ دیکھ کر کہ فرزانہ کو میرے جانے کی کچھ فکر نہیں، حیرت سے پوچھتا ہوں کیا بات ہے۔ جواب میں وہ میرے سامنے ابا کا خط رکھ دیتی ہے۔ ابا نے اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ اطلاع بھی دی ہے کہ میاں اللہ بخش کی زوجہ جنت بی بی رضائے الہی سے فوت ہو گئی ہے۔